حضرات السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر. صلوات بر محمد صاحبان ایمان، ناظرین و سامعین، ظاہر ہے یہ پروگرام جو جشن ابو طالب کے عنوان سے ماہ شوال کی دوسری تاریخ کو منعقد ہوا کرتا تھا. اس سال دنیا کے حالات کی وجہ سے سارے پروگرامز پوری دنیا میں سب سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا تک پہنچائے جا رہے ہیں اور منعقد کیے جا رہے ہیں. ایک دقت اور ایک ظاہر پریشانی یہ ہے کہ جو ہمارے اجتماعات تھے وہ اجتماعات ایک وبائی مرض کی وجہ سے اور ایک کورونا وائرس، حکومت کے احکامات اور حالات کی وجہ سے جو ہے اس کو فالو کرنے کی وجہ سے تمام اجتماعات ہم نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن یہ سچ ہے کہ اجتماعات نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے سارے پروگرام الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری تمام تقاریب اس طریقے کی ان کا انعقاد ہو رہا ہے اور دنیا تک پہنچ رہی ہیں ساری باتیں. البتہ نماز جمعہ، نماز جماعت ماہ مبارک میں مومنین کے اعمال شب قدر، تمام چیزیں نہیں ہو پائیں. مثلا حج جیسی عظیم عبادت ایک مرحلہ ہے، سامنے ماہ اعضا ہے، لیکن مولانا قلب صادق صاحب قبلہ نے ماہ اعضا کے لیے محرم کے حوالے سے جو ایک پیغام دیا ہے اور یہ حکومت سے گزارش کی ہے کہ ہم محرم میں عزاداری کا انعقاد کریں گے، لہذا اس چیز کو یقیناً ہم آگے چل کے فالو کریں گے. اور سچائی یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو عمل کرتے ہوئے محرم کے حوالے سے جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کچھ نہ ہو. کل کی تاریخ انعدام جنت البقیع کی ہے. جناب ابو طالب کو اگر دنیا نے یہ کہا کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تو اس دشمنی کا جو پس منظر ہے وہ آپ دیکھیں کہ جنت البقیع اور کربلا تک آیا. جنت البقیع کا جو انعدام ہے یہ جناب ابو طالب کے بیٹوں ہی کی قبریں ہیں کہ جن کے اوپر سے جو مزارات ہیں اور جو حرم تھا اسے گرایا گیا. یہ 1925 کی بات ہے. 1924 میں جب ان کا یہ وہابی اور سلفی گروپ، تکفیری گروپ حجاز پہ قابض ہوتا ہے تو اس نے یہ کام کیا. جناب ابو طالب تک جہاں تک مسئلہ ہے، یہ جو آیتیں ہیں اس کے لیے
بعض لوگوں نے انحراف کیا ہے کہ یتیم سے مراد با فضیلت اور با شرف انسان. لیکن اگر میں ان سے یہ سوال کروں کہ 9ویں آیت میں جو اعلان ہو رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اس یتیم سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ یہاں یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے یہ جو پیغمبر کی یتیمہ کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے والضحیٰ میں 6ٹھی آیت میں، آپ نے اسے شرف اور فضیلت کے عنوان سے اگر اپنی تفسیروں میں بیان کیا اور اس کی وضاحت اور توجیہ کی، تو پھر پیغمبر کو خطاب کرنے کے بعد 9ویں آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، تم گمشدہ تھے تو ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کیا، تم فقیر تھے یا تمہارے پاس نہیں تھا تو ہم نے بے نیاز کیا، غنی کیا. اگر اسے ہم جناب خدیجہ کی دولت اور جناب ابو طالب کی سرپرستی سے ہٹ جائیں تو پھر آخری جو آیت ہے کہ اب پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یتیم تھے تو پناہ دی، پھر اس کے بعد جو پیغمبر کو خطاب کر کے جا رہا ہے کہ لہذا یتیموں کو چھڑکنا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں مسئلہ یتیم سے مراد باشرف اور فضیلت نہیں ہے، بلکہ یتیم سے مراد وہی کہ جس کے یہاں سرپرست نہ ہو، باپ کا انتقال ہو گیا ہو، اور پھر قرآن یہ بتا رہا ہو کہ جب تمہارا کوئی سرپرست نہیں تھا، پالنے والا نہیں تھا، تو ہم نے تمہیں ابو طالب کی شکل میں ایک پناہ گاہ دی، ایک سرپرست دیا، تاکہ وہ تمہاری تربیت کر کے تمہیں بڑا کرے. اب ظاہر ہے اگر یہ مسئلہ علماء امامیہ کلی طور پر، اجتماعی طور پہ علماء امامیہ یہ تمام متفق ہیں اس بات پر کہ یہاں پناہ گاہ سے مراد جناب ابو طالب ہیں، یتیم ہیں جناب محمد عربی. جیسے کہ جناب محمد عربی جب شکم میں ہیں تو والد کا انتقال، اور جب بڑے ہوئے 8 سال کے ہو گئے، پتہ یہ چلا 6 سال کے 8 سال کے جب ہو گئے تو معلوم ہے کہ صاحب اب دادا کا انتقال ہو گیا. جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پرورش کا ایک مسئلہ تھا. لہذا اس پرورش کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو طالب کافر ہیں تو یہ بات عجیب سی ہے کہ یہ صرف یہ کفر کا الزام جناب ابو طالب کے اوپر جو کفر کا الزام ہے، اس الزام کی وجہ سے خدا کی قدرت پہ حرف آتا ہے کہ کیا اللہ اپنے اس عظیم نبی کو جس نے کائنات میں جس کو سب سے عظیم بنایا تھا، اگر اس کی پرورش بھی وہ ایک کافر سے کراتا ہے تو خدا کی قدرت کا کوئی ظاہر ہے اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قدرت پہ ایک اعتراض ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی امکان نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کی گود میں اپنے عظیم نبی کی پرورش کرا پاتا. لہذا ظاہر ہے یہ بات یقینی طور پہ یہ صرف انکار اس لیے کیا گیا جناب ابو طالب کی کہ ایمان اور جناب ابو طالب کی جو قربانی ہے اس سے انکار اس لیے کیا گیا کہ دنیا عرب میں جتنے لوگ اسلام لے آئے، جنہوں نے اپنے کو کہا یہ کہ ہم سابق الاسلام ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، لہذا صاحب جو ہے انہوں نے ابو طالب کے ایمان کو، جو ایک حکمت ہے جناب ابو طالب، اگر جناب ابو طالب اپنے ایمان کا برملا اظہار کرتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جو دشمنی محمد سے تھی وہی ابو طالب سے دشمنی کی جاتی اور پھر نبوت کو اپنا کام آگے بڑھانے میں مشکل آتی. لہذا جناب ابو طالب نے اسے اپنے ایمان کو برملا اظہار نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، لیکن عمل جناب ابو طالب کہ ایک زانو پر نبی ہیں محمد ہیں، دوسرے زانو پر علی ہیں، دونوں کا عالم یہ ہے کہ نہ نبی کا کوئی ثانی ہے نہ علی کا کوئی جواب ہے. لہذا اب ابو طالب اگر کافر ہیں تو یہ اعزاز اگر کفر کو دیا جائے. عجیب بات ہے کہ جس کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہا ہو وہ کیسا انسان ہے کہ اللہ ابو طالب کے کفر کو اتنا پسند کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو رہی ہے جناب ابو طالب کے سلسلے سے. جہاں تک
जनाब अबू तालिब के ऊपर बहस है कि जनाब अबू तालिब की क्या हयात है और जनाब अबू तालिब ने क्या कुर्बानियाँ दी। शैब अबू तालिब जब कुफार कुरैश ने बाइकाट कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, आज एक किसी इलाके में आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का माहौल कि कहीं अगर कोई भी किसी भी तबके के लोग हों और दूसरा तबका जो अक्सरी तबका हो, वो ये कहे कि हम इनसे लेन देन बंद कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल आएगी। 3 बरस तक कुफार कुरैश ने बाइकाट किया जनाब अबू तालिब के खानदान का, पैगंबर की इस नबूवत की मुखालफत में, इजहार नबूवत की मुखालफत में, और इसमें भी जनाब अबू तालिब ने अपने इस भतीजे की हिफाजत की। और सिर्फ हिफाजत नहीं की, हिफाजत यूं की कि रात में पैगंबर के बिस्तर पर अपने बेटों को सुला के बिस्तर बदल देना, नबी को हटा देना, यानी मतलब अपने बेटे को जो कुर्बान करना चाहता हो वो अगर मोमिन न होगा तो क्या ये काफिर का अमल है कि जो काफिर खुदा की बारगाह में जो ईमान न रखता हो खुदा के ऊपर, वो उसके नबी की हिफाजत इस तरीके से करे। अब जाहिर है यहाँ पे उलमाए दानिश्वर ने, हमारे उलमाए इमामिया और फलासफा ने एक अजीब दलील दी है। मसलन उन्होंने लिखा कि जनाब अबू तालिब के ईमान, मसलन उन्होंने एक मिसाल दी, फलसफा है, उन्होंने पेश किया कि साहब कभी कभी कुछ चीज़ें अपने इजहार इंतहाई ज़ुहूर की बिना पर, यानी कमाल ज़ुहूर की बिना पर कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। मसलन उन्होंने मिसाल दी आफताब की किरणें, आफताब की शुआ, आफताब का जो नूर है जब वो चमकता है तो हम पहले आफताब के नूर से फायदा उठाते हैं, तब किसी चीज को देखते हैं, लेकिन वो नूर नहीं दिखाई देता है, वो शय दिखाई देती है जिस पर आफताब की किरणें पड़ती हैं। यानी ये कमाल ज़ुहूर है आफताब का कि हमको किरणें नहीं दिखाई देती हैं, उसके ज़िम्न में जो चीजें आती हैं वो दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा भाई इसी तरीके से अबू तालिब के ईमान का वो कमाल है कि हमने मोहम्मद का चेहरा तो देखा लेकिन हम अबू तालिब के ईमान को नहीं पहचान पाए। सलवात बर मोहम्मद व आले जनाब अबू तालिब, खुद जनाब अबू तालिब का आलम यह है कि जनाब अबू तालिब के लिए हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया का ईमान एक पल्ले पर रख दिया जाए और जनाब अबू तालिब का एक पल्ले पर, तो अबू तालिब के ईमान का पलड़ा वजनी होगा, पूरी दुनिया के ईमान का पलड़ा हल्का होगा। इसलिए कि जनाब अबू तालिब, जनाब खदीजा उम्मुल मोमिनीन, जनाब खदीजा पहली आयत का मिसदाक जनाब अबू तालिब हैं कि जहां पनागाह के तौर पे कुरान ने कहा कि जब तुम यानी कोई सरपरस्त नहीं था, तुम यतीम थे, तो हमने तुम्हें पनाह दी, यानी अबू तालिब की गोद दी। और जब ये कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो हमने तुम्हें बेनियाज किया, गनी किया, ये जनाब खदीजा उम्मुल मोमिनीन की दौलत है जो आयत के उन्वान से दुनिया के सामने पेश की गई। और जनाब अबू तालिब के ईमान का मसला इतना अजीम है कि जनाब अबू तालिब सिर्फ और सिर्फ जनाब अबू तालिब यही नहीं कि साथ दिया अपने बेटे का, बल्कि जुलशीरा, क्या दुनिया भुला सकती है कि बेसते पैगंबर के बाद जब फसदा बेमातूमर ये कहा गया पैगंबर से कि अब खुल के ऐलान करो, जुलशीरा का एहतमाम हुआ और 40 लोग घर के बुलाए गए। अबू लहब ने इनकार किया, वो भी बेटा अब्दुल मुत्तलिब का, भाई है जनाब अबू तालिब का, अब्दुल्ला का। लेकिन एक पहलू है अबू लहब का कि अबू लहब भड़काता है कि उठ के चले जाएं, ये साहिर है, जादूगर है, सुनने नहीं देता। लेकिन जहां अली की नुसरत आई है सामने, वहां अबू तालिब ने अपने रोब के जरिए से जब अबू लहब को तीसरे दिन डांट के बैठाया है, तो पहली नुसरत अली की नहीं है, बल्कि पहली नुसरत जनाब अबू तालिब ने की है मोहम्मद की, वरना जुलशीरा का इनेकाद न हो पाता और अली अपनी नुसरत का ऐलान नहीं कर पाते। लिहाजा जनाब अबू तालिब का वो किरदार है इसे दुनिया, यही वजह है कि जब जनाब अबू तालिब और जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ
تو عام الحزن اسے کہا گیا، اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ صاحب نہ کسی کا حرم بچنے دیا جا رہا ہے، بقی کے ساتھ ساتھ مکے میں، مدینے میں جنت البقی، مکے میں جنت المعلا، ساری قبروں کو، ام المومنین جناب خدیجہ، یہ ساری قبریں، ان ساری قبروں کو ویران کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی خلیش ہے؟ کیا بات ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو گمنام ہیں، جہاں کوئی دفن نہیں ہے، وہاں لوگ شبیہ بنا بنا کے وہاں سجدہ ریز ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو اسلام پر احسان کرنے والے، محسن اسلام، محسن انسانیت، عبد المطلب نے جیسے حاجیوں کو سیراب کیا، ویسے جناب ابو طالب کا کردار ہے کہ جناب ابو طالب نے سب کو، دنیا کے لوگوں کو سیراب کیا، اور جناب ابو طالب اگر نہ ہوتے تو خود پیغمبر اسلام اپنی تبلیغ کے دائرے کو نہ بڑھا پاتے۔ جناب ابو طالب اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو تنہا چھوڑ کے پیغمبر کو نہیں جاتے، بلکہ ایک ناصر اپنے بیٹے کو جوان کر کے محمد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میرے اس بھتیجے کو، اگر میں نہیں رہا تو میرا یہ بیٹا محمد کے ساتھ رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکے کی گلیوں میں جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز گونجی تو کوئی اور نہیں تھا، یہ ابو طالب کا لہو تھا جو علی کی شکل میں محمد کی حفاظت پیچھے پیچھے کرتا ہوا چل رہا۔ لہذا ظاہر ہے یہ ذرا تاخیر سے پروگرام منعقد ہوا۔ کل 8 شوال المکرم انہدام جنت البقی، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی دلوں کو برمانے اور غمزدہ کرنے کے لیے ایک ایسی تاریخ کی جس میں ہمارے 4 معصوم امام اور خود شہزادی کے قبر مطہر کے اوپر جو گنبد تھا، جو حرم تھے، اسے گرا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور آج تک 100 برس کے قریب ہو رہے ہیں ان ملاعین نے اس کی تعمیر کی اجازت نہیں دی۔ دنیا پہچانے کہ چہرہ کیا ہے دنیا میں، یعنی رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر مطہر، رسول کے اولاد طاہرہ امام محمد باقر، امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین اور ہمارا چھٹا امام، یہ 4 امام کی قبریں بے صاحبان، اور شہزادی کی قبر مطہر بے صاحبان، یہ 5 معصومین مدینہ میں سو رہے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ اہل ہنود نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ گو ہیں تو پھر اولاد علی، علی جسے کرم اللہ وجہہ کہا گیا، جسے چوتھا خلیفہ دنیا نے مانا، اگر شیعہ نے اہل بیت نے پہلا خلیفہ مانا تو پوری امت مسلمہ نے چوتھا خلیفہ مانا، اس کی اولاد سے یہ کیا دشمنی ہے دنیا کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے نقاب چہرے پہ ڈال کر کام وہی کر رہے ہیں جو یہودیت کر رہی ہے، جو عیسائیت کر رہی ہے، جو اہل باطل کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسرائیل میں جا کے اسرائیل سے رابطے نہ کیے جاتے، بلکہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا جاتا۔ یہ میں اہل اسلام کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ایران، جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اسلام دشمن ہے، یہ خدا نخواستہ ان کا اسلام صحیح نہیں ہے، یہ کافر ہیں، آپ دیکھیں کہ وہی خامنائی، وہی ہے حسن روحانی اور ایران کی حکومت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ سلفی حکومت، تکفیری حکومت سعودی عربیہ، یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ جیسی طاقتیں، انہوں نے کبھی اسلام کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ لہذا اس بات کو امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جن سے عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ لہذا تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریے، اور دنیا ایک کھلی کتاب کے طریقے سے اب آپ کے سامنے ہے۔ لہذا میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، شعراء کرام انشاءاللہ اشعار پیش کریں گے، لیکن یہ بات آپ سمجھیے کہ ہماری مجبوری ہے کہ اس پروگرام تھوڑا تاخیر سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس لیے کہ فضائل آل محمد ہوں یا مصائب آل محمد، غرض ہماری صرف یہی ہے کہ اہل بیت کا دین اور اہل بیت کی فضیلت اور ان کے جو سیرت ہے وہ دنیا تک پہنچتی رہے۔ لہذا
انشاءاللہ کل جنت البقیع انعدام کے لیے گزارش یہ ہے کہ احتجاج کیا جائے اور حق مانگا جائے، جیسے یوم القدس یعنی قدس کا مطالبہ ہے، اسی طریقے سے ہمارا مطالبہ ہے بقیہ کے حرم کی تعمیر کا، کہ ہم کسی سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم صرف اجازت مل جائے تو ہم اگر اپنا ایک ایک روپیہ بھی ڈال دیں گے تو اتنی بڑی قوم ہے شیعہ قوم کہ انشاءاللہ ایک حرم تعمیر ہو جائے گا۔ بس ہماری یہی گزارش ہے دنیا کے لوگوں سے، سعودی گورنمنٹ سے، کہ ہمیں حرم کی تعمیر کرنے کی علماء کو، ہمارے جو بزرگان ہیں شیعہ قوم کے، ان کو اجازت دی جائے تاکہ حرم تعمیر ہو جائے۔ اور بیت المقدس کے لیے امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ مل کر متحد ہو کر، جیسے ایران کھڑا ہوا ہے ویسے سارے لوگ کھڑے ہو کے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرایا جائے۔ اس لیے کہ جب حسن نصر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ موجودہ نسل انشاءاللہ حرم کی آبادی یا بیت المقدس کی آزادی کو دیکھے گی تو ہمیں یقین ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور وہاں اسلام، اہل اسلام نمازیں ادا کریں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متو صلوات پڑھنے محمد۔